اب محرمات تعبیدیہ، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار، حقیقی بھی ہے حکمی بھی، تفصیل بقرہ میں ہو چکی ہے، والدم، خون بہتا ہوا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر آغاز کیا گیا اللہ کے سوا اور کسی کا، یعنی غیر اللہ کے نام کی نیاز اور نظر۔ عبداللہ ابن عباس سے، حسن بصری سے، قتادہ سے منقول ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے نام کے علاوہ اوروں کے نام ہو چکی ہو، یہاں تک کہ جو مٹھائی، جو حلوہ کسی دربار اور درگاہ کے نام پر بانٹی جائے اس کا استعمال بھی حرام ناجائز۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ کے مرے، والموقوذۃ، اور وہ جانور جس کو ڈنڈا مارے اور وہ مرے، سر پر ڈنڈا مارا، والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے نیچے گر کے مرے، والنتیحۃ، اور وہ جس کو جانور سینگ مارے، وما اکل السبع، اور جن کو چیر پھاڑے درندہ، یہ سب ناجائز، الا ما زکیتم، مگر وہ جو تم نے حلال کیا۔ یہ الا ما زکیتم استثناء راجی ہے منخنقہ سے، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ، وما اکل السبع، جب ان کو آپ زندہ پائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے حلال کر لے تو یہ حلال ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ کو راجی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ خنزیر کو دم اور میتا بسم اللہ اللہ اکبر سے حلال نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مفسرین نے یہی کہا ہے، تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 388، والاستثناء راجع الی المنخنقہ وما بعدہ، استثناء کا تعلق منخنقہ سے۔ تفسیر البحر المحیط، وهو راجع الی المذکورات اے من قوله والمنخنقہ الی وما اکل السبع، منخنقہ سے وما اکل السبع تک استثناء راجع، یہ مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، ما زکیتم سے پاک ہو سکتے ہیں۔ البحر المحیط جلد 3 صفحہ 423۔ تفسیر کبیر امام رازی، الاستثناء من جمیع ما تقدم من قوله والمنخنقہ الى قوله وما اکل السبع، استثناء منخنقہ سے وما اکل السبع تک ہے، وهو قول علی وابن عباس والحسن وقتادہ، دو صحابہ، دو تابعی، علی ابن عباس، حسن بصری و قتادہ۔ تفسیر کبیر جز 12 صفحہ 106۔ یہاں طالب علم دو باتیں نوٹ کر لے، بعض کتابوں میں ہیں والاستثناء راجع الی جمیع المذکورات، اس سے مراد بھی والمنخنقہ ہے، چنانچہ یہاں جنہوں نے کہا والاستثناء راجع الی جمیع المذکورات من المنخنقۃ الی وما اکل السبع، تو صیغہ سب نے وہ استعمال کیا، معلوم ہوا کہ جنہوں نے کہا ہے والاستثناء راجع الی جمیع المذکورات مراد منخنقہ ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ لحم الخنزیر، میتا و دم، اس سے استثناء نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ دیکھو یہی آیت بقرہ میں، یہی آیت سورۃ انعام میں، یہی آیت سورۃ نحل میں، کسی جگہ بھی استثناء نہیں ہے۔ کیوں؟
وہاں منخنقہ موقوزہ نہیں ہے. مبتدئین کہتے ہیں کہ وما اہل لغیر اللہ بہ سے مراد وہ جو ذبح کیا گیا اللہ کے نام کے سوا، یعنی بوقت ذبح کسی غیر اللہ کا نام لیا. یہ بھی غلط ہے کیونکہ آگے ہے وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا بت کے نام پر، تو وہ تو تصریح آ گئی ہے. معلوم ہوا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ کا وہ مطلب صحیح ہے جو جمہور اہل حق نے لیا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی بزرگ کے نام پر نامزد کیا گیا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کر لو تیروں سے. ازلام ظلم کی جمع ہے، ظلم تیر کو کہتے ہیں. مشرکین نے تیروں پر لکھا ہوتا تھا لا نام اور کچھ نہیں، خاموش. افعل لا تفعل، تزوج لا تتزوج. تو بتوں کا جانور ذبح کر کے پجاری آ کے مجاور سے پوچھتا تھا پتہ کرو میں سفر پر جاؤں، اگر ہدیہ اچھا لایا تو وہ تیر نکال لیتا، سافر بسم اللہ چلو سفر. اور اگر ہدیہ اچھا نہیں لایا تو وہ تیر نکال لیتا تھا لا تسافر، نہیں جا سکتے اور لاؤ. بات آئی سمجھ میں؟ اسی میں جوا، لاٹری اور فال نکالنا اس سب کو ناجائز کہا ہے کیونکہ یہ سب رجمم بالغیب ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے اس میں ادعاء علم غیب کا شامل ہے. ذالکم فسق، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین کو نقصان پہنچانے سے. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشون، مجھ ہی سے ڈرو. فمن اضطر فی محمصۃ، جو کوئی پریشان ہوا بھوک میں مبتلا ہو کر، غیر متجانف لاسم، نہ زیادتی کرنے والا ہے گناہ کر کے، تو وہ بے شک مردار کھا سکتا ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کچھ حلال ہے ان کے لیے. اکرمہ نے سوال کیا تھا، عاصم بن عدی نے سوال کیا تھا، سعد بن خیثمہ نے کیا تھا، اویمر بن ساعدہ نے کیا تھا. تفسیر ابن جریر.